السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى له۔ عزیزان گرامی، شرح الاشباء والنظائر صفحہ 395 بحوالہ شرح شرعۃ الاسلام، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے، بعض جانور جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ میری نظر سے کافی مہینے پہلے یہ بات گزری تھی، لیکن خیال میں نہیں رہا، تو 2-3 دن سے خیال میں تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ جو نسبت اعلیٰ اور فا ہے اس پر گفتگو ہو جائے، آپ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے باتوں میں شریک کروں۔ تو عزیزان گرامی، سید احمد حموی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب کا حوالہ دیا، صفحے کا دیا، پھر بحوالہ شرح شرعۃ الاسلام کا دیا۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے۔ ناقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناقہ صالح علیہ السلام، اور عجل ابراہیم علیہ السلام دمبا، اور کبش یا کبش اسماعیل علیہ السلام وہ چری، بکرے موسیٰ علیہ السلام، حوت یونس علیہ السلام، حمار غزیر علیہ السلام، نمل سلیمان علیہ السلام، ہدہد سلیمان علیہ السلام، اور کلب اصحاب کاف۔ مشکات الانوار میں لکھا ہے کہ ان کا بھی حشر ہوگا، اور یہ فتاوی محمودیہ جلد 5 صفحہ 372 جو اکابرین دیوبند سے ہیں ان کا فتاوی کا میں نے ریفرنس دے دیا۔ حضور علیہ السلام کی اونٹنی جائے گی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دمبا جائے گا، اسماعیل علیہ السلام کا کبش جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کا بکرا گائے جائے گا، یونس علیہ السلام کا مچھلی، عزیر علیہ السلام کا گدھا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، اور اصحاب کہف کا کتا۔ مشکات الانوار میں بھی لکھا ہے۔ تو شرح الاشباء والنظائر، شرح شرعۃ الاسلام، مشکات الانوار اور فتاوی محمودیہ۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین انعمت علیہم کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان کیا گیا ہے، وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ تو قرآن میں بیان کیا گیا کہ وَأَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ وہ انبیاء کرام ہے، وہ ہم بن نہیں سکتے۔ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وہ صدیقین ہے، وہ بھی ہم نہیں بن سکتے۔ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور امت کے شہداء وہ بھی ہم نہیں بن سکتے۔ تو پھر وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور صالحین وہ بھی ہم نہیں بن سکتے۔
وَعَلَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت میں جاؤ، ان کی نصرت میں جاؤ، مدد میں جاؤ، ان کی دوستی میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں. تو یہ حسنا رفیقہ کا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے ہے. وَعَلَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو ان کی رفاقت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. تو حمایت و نصرت کے لیے یہ جو 10 چیزیں ہیں، یہ پاکان خدا جو اللہ کے انبیاء تھے، اور صحابہ کہف تو انبیاء نہیں تھے، لیکن اس سے یہ 9 جو ہے وہ اللہ کے انبیاء تھے. تو جب اللہ کے انبیاء کرام سے، برگزیدہ ہستیوں سے، معصومین سے، اللہ کے پیاروں سے ان چیزوں کی نسبت ہو گئی، ان چیزوں کی رفاقت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو، یعنی ان جانوروں کو رفاقت کی وجہ سے، حمایت کی وجہ سے جنت میں داخل کرنے کا کرم فرمایا، ان پہ فضل فرمایا. وجہ نسبت اعلی و رفع ہے. پھر اصحاب کہف کا کتا دیکھیں، سورہ کہف، وہ کتا بھی جنت جائے گا. رفاقت کس کے ساتھ ہوئی؟ اصحاب کہف کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا کہ نسبت اعلی و رفع ہے. اب اگر آپ کا نسبت اہل بیت اطہار سے ہے، آپ کا نسبت خلفائے راشدین سے ہے، آپ کا نسبت اولیاء کرام سے ہے، صلحاء سے ہے، علماء سے ہیں، تو ایک مقولہ ہے کل مجلس تاثیر، ہر مجلس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، وہ رنگ لاتی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے اللہ کے رنگ میں رنگین ہونا ہے اور عشق مصطفیٰ میں سرشار ہونا ہے اور تعلیمات نبویہ سے آراستہ ہونا ہے، قرآن اور سنت سے آراستہ ہونا ہے، قرآن اور اہل بیت سے آراستہ ہونا ہے، تو ان صوفیہ کرام، ان اولیاء کرام کی مجالس محافل میں جاؤ، ان کے ہاتھ پہ دست بیت کرو. لیکن وہ جو شریعت مطہرہ پہ پابند ہو، وہ شیخ طریقت جو خلوت اور جلوت ایک ہو، صاحب علم ہو، صاحب شریعت بھی ہو، صاحب طریقت بھی ہو، صاحب حقیقت بھی ہو، اور صاحب معرفت بھی ہو، قال اور حال کے دونوں علوم سے آراستہ ہو. ایک اہل سنت کے بہت بڑے صوفی فلسفی امام وقت گزرے، ان کا قول یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے علم ظاہر حاصل کیا اور علم باطن کے لیے کوشش نہیں کی، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے شکنجے میں آ کر بہت جلدی گمراہ ہو جائے گا، ہو سکتے ڈیٹریک. نمبر 2، کسی نے علم لدنی حاصل کیا اور علم شریعت ظاہری علم سے، علوم سے آراستہ نہ ہو سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے، اللہ کی حفاظت میں جانے سے، شیطان اور نفس کے ہنکنڈوں سے نجات پا گیا. نمبر 3، جو علم ظاہر اور باطن دونوں علوم سے آراستہ ہو گئے، نور علی نور ہو گئے. تو یاد رکھیے گا، سوال یہیں پیدا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت افضل ہے،
بات کہتے علم لدنی افضل ہے. جھگڑا اس بات کا نہیں ہے، جھگڑا ہے اس بات کا نہیں ہے، وہ آپ کا اندرون کا خلفشار و نفس کا ہو سکتا ہے. بات سیدھی سادی ہے. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وجود پر قرآن کا نزول ہوا، وہی خفی اور وہی جلی. شریعت یعنی اس کو ہم تعبیر کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پہ وہی خفی، تو وہ سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک قال ہے، ایک حال ہے، ایک عالم امر اور عالم خلق. تو جسم اور روح، شریعت اور معرفت، خلق اور امر دونوں کا مجموعہ ہے. تو یہاں پہ ایک عالم دین کا قول کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی آئے. جب اجزاء کی شکل میں نزول ہو رہا تھا تو اجزاء کی شکل میں قرآن کا نزول ہوا، ٹکڑے ٹکڑے. کل کی شکل میں نزول محمد مصطفیٰ کا ہوا. تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک موجود رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر تک حاضر ناظر اور بقایا نہیں. حاضر ناظر کی کیفیت کو صوفیہ کرام نے یہ عقد بھی حل کیا ہے. ظاہر بین بعض اثرات اس نقطے کو حل کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن اور صاحب قرآن قیامت تک موجود رہیں گے. قرآن اللہ کا کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی، خاتم النبیین. اچھا جی، تو یہاں پہ نسبت کی بات ہو رہی تھی. تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ اعلیٰ اور رفع ہے. تو علم لدنی مثلا سوال ہے سورہ رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض ذہنوں میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان تو وہ ذات ہے جس نے ازل میں اپنی پیغمبر کو قرآن سکھائی. جبرائیل تو ایک ذریعہ تھا، ایک وسیلہ تھا. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے ازل میں اپنے محبوب کی سینے میں ودیت قرآن رکھی. اور ہم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن سکھایا. یہ بھی ذریعہ وسیلہ ہے ہمارے لیے. اچھا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات کا ادراک ہمیں ہوا، ہمارے علم میں آ گئی کہ 1,24,000 صحابہ کرام کہاں پڑھے تھے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کہاں پڑھے تھے؟ للہ یونیورسٹی میں. پھر 1,24,000 صحابہ کرام کہاں پڑھے تھے؟ لگ بھگ کدھر پڑھے تھے؟ محمدی یونیورسٹی میں. تو یہاں پہ بعض صاحبان کا قول ہے کہ علم لدنی افضل ہے. تو بہرحال شریعت بھی اعلیٰ و رفع افضل، علم لدنی بھی افضل. سورت اور سیرت دونوں صورتوں میں مشائخ عظام، امام عظام، محدثین عظام، فقہائے عظام جتنے بھی ہم تک پہنچا ہے سیرتاً اور صورتاً، ہم اس کے مشکور ہے، احسان مند ہے کہ علم طریقت اور علم شریعت ایک گاڑی کے دو پہی ہیں. تو روح اور وجود جسم، صورت اور سیرت دونوں صورتوں میں ان علوم کا حاصل کرنا العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت فرض عین ہے. علم شریعت بھی اور علم معرفت بھی دونوں کا حصول فرض عین ہے اور ان کے لیے تلاش جاری رکھنی چاہیے. تو یہ میری ذہن میں
یہ 10 جانوروں کے متعلق نسبت کے متعلق میں نے کہا آپ لوگوں کو اپنے گفتگو میں شریک کروں، اور اگلا اس پیغام کو شیئر کرے، سمجھے، اور اپنے سفر کو جاری رکھیں حصول علم کے لیے۔ یہ فانی زندگی ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ کوئی یہاں نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ نہ سمجھے، اس غلط فہمی میں نہ رہے، یا آپ کا دبدبا، یا آپ کا دولت، یا آپ کی زمینیں، آپ کی جاگیریں، آپ کی کوٹھیاں، سب کچھ یہاں رہے گی۔ آپ جائیں قبرستانوں میں، لوگوں کا حال دیکھو کہ قبر پہ کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں آتا، دعائے مغفرت اور بخشش کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ خوش نصیب ہے اہل قبور، وہ والدین خوش نصیب ہے، اقربا، اعزاء، دوست، جو لوگوں نے اپنے نمازوں میں دعائے مغفرت اور بخشش میں اور دعاؤں میں یاد رکھے ہیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ترین ہیں جو خاموش قبرستانوں میں شہر ناپرسان میں پڑے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اپنے نمازوں میں دعائے مغفرت اور بخشش والدین امت کے لیے پڑھتے رہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔